الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال السواک مطہرة للفم ومرضاة للرب نسائی۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک منہ کی صفائی اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہماری حدیث نمبر 17 ہے اور ایک بہت ہی اہم چیز جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے اور اس کا حکم بھی دیا ہے، جس کو استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی انسان کو حاصل ہوتی ہے، اور بہت ہی سستی چیز ہے جس پر اتنی قیمت نہیں لگتی اور جس کے کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہے اور سنبھالنا بھی مشکل نہیں ہے اس کو، اور کم قیمت میں زیادہ منافع اس میں مل رہا ہے۔ تو اسی پر چند چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس حدیث میں ایک تو مسواک کی فضیلت کی طرف بھی اشارہ ہے اور دوسرا طہارت اور پاکیزگی کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ پاکی اور نظافت یہ انسان کی فطرت کا ایک تقاضا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نصف ایمان قرار دیے جیسے بعض احادیث میں ملتا ہے ہمیں۔ اور اسی طرح مسواک کی وجہ سے بہت زیادہ نمازوں کے فضائل میں بھی اور نمازوں کی ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اور جس طرح نماز کا ایک اہم اور بہت زیادہ فائدہ طہارت اور پاکیزگی ہے، نماز پڑھنے سے انسان کو طہارت بھی ملتی ہے اور پاکیزگی بھی ملتی ہے، روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ علق کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا تھا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، ٹھیک ہے، سورہ مدثر کے اندر بھی ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک کرو، ٹھیک ہے۔ پہلی وحی کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم دیا، اور پھر اگلی وحی میں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ پاکیزگی کا حکم دیا کہ اسلام میں طہارت کے اصول اور طریقے بتائے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں اس کی حدود کو متعین کیا ہے، اور یہ واضح فرما دیا کہ نماز اس وقت درست ہوگی جب انسان کا جسم، لباس اور نماز ادا کرنے کا مقام نجاست اور گندگیوں سے صاف اور پاک ہوں گے۔ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب پر جو وحشیت غالب تھی، طہارت کا کوئی تصور ان کے ہاں نہ تھا۔ احادیث میں ایک دیہاتی کا واقعہ آتا ہے کہ جس نے مسجد نبی میں آ کر سریعام پیشاب کرنا شروع کر دیا تھا، تو صحابہ اس کو مارنے کے لیے دوڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا اور دیہاتی کو بلا کر بڑے حکمت اور پیار سے ان کو سمجھایا کہ یہ مسجدیں پیشاب اور نجاست پھیلانے کی جگہ نہیں ہیں، یہ تو اللہ کے ذکر اور نماز اور تلاوت قرآن کریم کی جگہ ہیں۔ پھر صحابہ کو اس جگہ پانی بہانے کی تاکید کی، اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان کے پاس گزرے اور فرمایا کہ اس قبر والے پر پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور عرب کا وہ جاہل جو معاشرہ تھا، جو طہارت کے اصول اور آداب سے ناواقف تھا، اسلام نے نماز کی شکل میں شب و روز میں متعدد بار اس کو طہارت کے فرض سے واقف کرایا، اور پوری عملی زندگی میں سے طہارت کا پابند، صفائی کا ہوگر اور نجاسوں سے محتاط بنا دیا ہے۔ بدن، لباس اور مکان سب کو صاف رکھنے کی تلقین کی ہے۔ طہارت کا حد درجہ اہتمام اور فکر کرنے والے افراد کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ توبہ کے اندر خود تعریف فرمائی ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ اس مسجد قباء میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ کو پاکیزگی کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ جو پاکیز اور پاکیزہ رہتا ہے، طہارت کا خیال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں، اور اس طہارت اور پاکیزگی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا جو ہے وہ عمل ایک قرار دیا ہے کہ مجھ سے محبت ہو جائے گی اور میں اس شخص سے محبت کروں گا جو طہارت اور پاکیزگی کا خیال کرتا ہے۔ اسی طرح اس طہارت اور پاکیزگی میں ایک انسان کے اعضاء ہے جس کو کہتے ہیں دانت، ٹھیک ہے، اور دانتوں کی صفائی کا حکم اسلام میں بڑی تاکید سے آیا ہے۔ مسواک کرنے کا حکم جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی تو میں ہر وضو کے مسواک کو واجبی حکم دیتا، یعنی مسواک کرنا ہر نماز کے ساتھ واجب ہوتا۔ اور جس طرح اس حدیث میں آیا ہے کہ مسواک منہ کی صفائی اور اللہ کی خوشنودی ہے، اور اس طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ وہ نماز جس کے لیے مسواک کی جائے اس نماز سے 70 گنا افضل ہے جس کے لیے مسواک نہ کی جائے، ٹھیک ہے۔ تو ابتدائی دور کے اندر اسلام میں صحابہ نادار تھے، فراوانی نہ تھی، مشقت والے کام کرتے تھے، پسینہ خوب آتا تھا، مسجد نبی بھی تنگ تھی اور پختانہ تھی، اس لیے جمعے کے دن مسجد میں بدبو اٹھتی تھی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن غسل کو واجب قرار دے دیا اور صاف لباس پہننا، خوشبو لگانا اور دیگر امور نظافت کو مستحب قرار دیا۔ بعد میں جب فراوانی ہوئی اور مشقت کام سے چھٹکارا مل گیا اور مسجد نبی کی عمارت پختہ اور کشادہ ہو گئی تو غسل کرنا واجب نہیں رہا بلکہ سنت مؤکدہ ہو گیا، اور آج تک یہ حکم باقی ہے۔ طہارت اور نظافت کو اسلام میں نمایاں مقام حاصل ہے، اسے نصف ایمان قرار دیا گیا ہے۔ دنیا کے کسی اور مذہب میں اس کی مثال آپ کو نہیں ملتی، آپ مشاہدہ کر لیں خود۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں مسواک کے جو قابل امور اصلاح کی جو باتیں ہیں جس کے لیے ہمیں ضروری ہے اصلاح کرنی، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ مسواک کا اہتمام نہیں کرتا اور دانتوں کی صفائی کے لیے محض ٹوتھ پیسٹ پر اتفاق کرتا ہے، حالانکہ ٹوتھ پیسٹ سے منہ کی طہارت کا فائدہ تو حاصل ہو جاتا ہے لیکن مسواک کی سنت کا ثواب نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ اس لیے ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ ساتھ مسواک کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، مسواک کرنے والے حضرات لا علمی یا بے توجہ کی وجہ سے مسواک کے آداب اور اس کے طریقہ کا خیال نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے مسواک کے حقیقی فوائد اور نتائج حاصل نہیں ہوتے ان کو۔ مثلا ایک مرتبہ برش بنا کر مسواک کو کافی دنوں تک استعمال کیا جاتا ہے، حالانکہ اس سے مسواک کے مکمل فائدے حاصل نہیں ہو سکتے کیونکہ بار بار مسواک کو چبانے اور برش بنانے کی وجہ سے وہ تازہ رہتی ہے اور اس سے نکلنے والا عرق جو ہے، اس سے جو گودا نکلتا ہے وہ بھی دانتوں اور مسوڑوں بلکہ گلے اور معدے کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ یہ تو طبی طور پر جو ہے وہ آپ کو بتایا ہے کہ جس سے فائدہ ہوتا ہے۔ تیسری چیز ہے، مسواک کرنے والے کچھ حضرات اس کو صرف وضو کے ساتھ خاص سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ صرف مسواک وضو کے وقت کرنی ہے، حالانکہ حدیث میں وضو کے علاوہ بھی اس کے کئی مقامات ذکر کیے گئے ہیں۔ اس لیے چند جو ہے وہ میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں۔ ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنا، ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنا، گھر میں داخل ہوتے وقت مسواک کرنا، نیند سے جب اٹھیں اس وقت مسواک کرنا، تہجد کے لیے بیدار ہوں اس وقت مسواک کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کے وقت مسواک کرنا، نماز کے لیے نکلتے وقت مسواک کرنا، صبح کی نماز کے لیے جاتے وقت مسواک کرنا، جب سونے لگیں اس وقت مسواک کرنا، کھانے سے پہلے اور بعد میں مسواک کرنا، جمعے کے دن بطور خاص مسواک کرنا، اور منہ میں کسی بھی وجہ سے بدبو پیدا ہو جائے اس وقت مسواک کرنا۔ یہ 12 چیزیں ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں اور جن میں مسواک کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ مقامات ہیں۔ تو اگر اس مسواک کو جس کی قیمت اس وقت 15 سے 20 یا 30 روپے ہے، اگر ہم مسواک رے کا اپنے پاس رکھ لیں اور اس کو یہ سمجھ کر نہیں کہ بلکہ ایک ڈنڈا ہے، بلکہ یہ سمجھ کر کہ یہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو حضور کی شفاعت بھی نصیب فرمائیں گے، نماز کے اندر دھیان بھی نصیب ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں ہی اس سنت کی برکت سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے آپ کو مستفید فرمائیں گے، اور سب سے بڑھ کر اس مسواک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ اقدس کی حاضری نصیب فرمائیں گے اور اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔